بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا 20 روزہ پیکیج چل رہا ہے، تو الحمدللہ آج ہم مکۃ المکرمہ میں 15 دن گزار کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور آج بدر کے میدان میں ہم پہنچے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بدر کا میدان ہے۔ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد عریش ہے، یہ مسجد دیکھیے مسجد عریش، اور اس طرف جو یہ میدان ہے نا، یہ جنگ بدر کا میدان تھا۔ یہ کافی دور تک تھا میدان، یہ ابھی کچھ آبادی وغیرہ بن گئی اس طرف۔ یہ حصہ جو نظر آ رہا ہے یہ جنگ بدر کا میدان ہے۔ جو واقع ہوئی تھی وہ اسلام کی پہلی تاریخ تھی، پہلی جنگ تھی اسلام کی، تاریخی جنگ تھی وہ۔ مسلمان جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مدینے والوں کے دلوں میں محبت ڈالی، اور ان کے دل میں جو ہے ایک عظمت ڈالی۔ مدینے والوں نے ساتھ دیا، اور جوق دو جوق اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی ایک حکومت بنی، اور مدینہ ریاست جو ہے مسلمانوں کی ایک جو ہے خلافت والی حکومت بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں نے استقبال کیا، اور آپ کی مدد بھی کی، اور وہاں پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اور بہت آسانی سے وہ کام کرنے لگے۔ لیکن مکے والوں کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ مدینے میں جانے کے بعد وہاں پر خوش کیوں ہیں، یہ پریشان رہنا چاہیے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے، اور تکلیف پہنچا کر ان کو وہاں سے ختم کیا جائے۔ اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دین پر بہت آسانی سے عمل کر رہے تھے، جو احکامات نازل ہوئے تھے۔ مکے والوں نے مدینے والوں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی کو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک مسلمانوں کو تکلیف تھی وہ، تو مکے سے جو شام کا سفر ہوتا تھا وہ مدینے سے ہوتا تھا، اور بہت بڑی تجارتی لائن تھی وہ، بڑے بڑے تجارتی اسفار وہاں سے ہوتے تھے، اور مکے والوں کا خاص تعلق تھا تجارت سے ہو۔ تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ وہ تجارتی قافلوں کو روکیں گے تاکہ مکے والوں کو تکلیف ہو، اور ہماری جو ہے جانو، ہماری جو جائیداد اور پراپرٹی انہوں نے قبضہ کی ہے، اور مکۃ المکرمہ کی نمازیں، عمرہ اور وہاں کے طواف ہمارے ضائع کیے ہیں، لہذا ان کو جو ہے کچھ سبق سکھانا چاہیے۔ تو وہ جب قافلے ادھر آتے تھے تو ان کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے واقعات ہیں، یہ وقت لمبے چوڑے واقعات کا نہیں ہے، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں، مولانا کہاں ہے، ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام کی طرف گیا، اور جانے کی جب پتہ چلا وہاں پر گیا ہے، تو ابو سفیان نے جب واپسی ہو رہی تھی، اور بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا وہ، جب واپس ہو رہے تھے تو ابو سفیان کو لگا کہ مدینے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے، یا ہم کو روکیں گے، یا ہمارے ساتھ کچھ تکلیف دہ معاملات پیش آئیں گے۔ تو اس نے کیا کہ ایک تیز رفتار اونٹ پر ایک سوار کو سوار کیا، اور مکۃ المکرمہ بھیج دیا، اور وہاں پر کیا پیغام بھیجایا کہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کا خدشہ ہے، لہذا جو ہے ہماری مدد کے لیے لوگوں کو بھیجو۔ یہاں سے مدینے سے بچتے بچاتے ہوئے اس قافلے کو محفوظ طریقے سے لے کے چلے گئے۔ مسلمانوں کا اور ابو سفیان کے قافلے کا کوئی جو ہے آپس میں تصادم نہیں ہوا، لیکن خبر چونکہ مکۃ المکرمہ پہنچ چکی تھی، تو وہاں سے بہت سارے پوری تیاری کے ساتھ، اور جب وہ قاصد وہاں پر پہنچا تو اس نے جو ہے اپنی حالت بہت خراب کر دی، اونٹنی کے کان کاٹ دیے، اور ایسی حالت بنی، اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اس کی تیاری کرو۔ تو فوراً مشرکین مکہ جمع ہوئے، اور انہوں نے جو ہے ایک جنگی پیمانے پر جو ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ مسلمان ہم کو ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ مدد کی، اور
ہر گھر سے کچھ نہ کچھ ان کے عورتوں نے اپنے زیور نکال کے دے دیے کہ تم مسلمانوں کو سبق سکھاؤ. تو یہ ابو جہل کی نگرانی میں ایک قافلہ اس طرف روانہ ہوا اور بدر کے مقام پہ آ کے رکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے مقام پر تشریف لائے. اور لانے کے بعد چونکہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی اب تو لڑائی کی کوئی نوبت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں سے واپس ہوتے ہیں. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اتنی طاقت کے ساتھ ہم آئے. 3000 کا لشکر تھا مشرکین کا، اور ان کے ساتھ ساز و سامان بھی بہت تھا، سواریاں بھی بہت تھیں، گھوڑے اور اونٹ بھی بہت تھے، ہتھیار بھی بہت تھے، اور پوری مستی میں ان کا سفر ہو رہا تھا. جب وہ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہاں پر پہنچے تو مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے ہم. تو اسی بدر کے مقام پر اس طرف جو ہے مشرکین مکہ کا پڑاؤ تھا. اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے نا، مسجد عریش ہے اس کا نام، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا. یہاں سے پوری جنگ کی ہدایتیں دی جا رہی تھی، اور یہ میدان جنگ تھا، اس طرف سے مشرکین مکہ تھے. اور رات بھر جو ہے وہ مستیاں کرتے رہے، اور ادھر رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے لیے مدد مانگنے لگے. اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پر زمین پر سجدہ کیا آپ نے، اور اللہ سے دعا کی آپ نے، پوری اتنی گریہ کے ساتھ کی، اور اتنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کی چادر مبارک جو آپ کے جسم سے ہٹ گئی تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر مبارک ڈالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ مدد ضرور ہوگی. اطمینان دلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ یہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا تو یہ تیرے نام لینے والے لوگ باقی نہیں رہیں گے. اور بہرحال وہ رات پوری گریہ زاری میں دعاؤں میں گزری، اور اس طرف جو ہے نا رقص و سرور میں گزری، مستی میں گزری. اور صبح جب جنگ کا یہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ تقریباً 3000 تھے. ان کے پاس ساز و سامان بہت تھا، ہتھیار بہت تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے ہتھیار بھی برابر نہیں تھے. اور جن اونٹوں پہ وہ سواری کر کے آئے تھے، ایک اونٹ پر 3 صحابہ تھے، باری باری وہ بیٹھا کرتے تھے. اور اس حالت میں یہاں پر آئے، لیکن جوش تھا، جذبہ تھا، ایمان کی طاقت تھی، اور ایک جوش تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، بدلہ لیں گے. اور جب یہاں پر جنگ کا ماحول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. ان کے بڑے بڑے سردار جو سورما مانے جاتے تھے، جو بہادر مانے جاتے تھے، جو سازشی دماغ رکھنے والے تھے، جس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھا، یہ سب کے سب یہاں پر مارے گئے. 3000 مشرکین مکہ تھے اور 313 مسلمان تھے. یہاں پر جو مارے گئے، جو جہنم رسید ہوئے مشرکین مکہ کے سرداروں میں، اس میں جو ہے 70 لوگوں کو جہنم رسید کیا ہے صحابہ کرام نے. اور مسلمان صحابہ کرام میں سے جو شہید ہوئے، جو اللہ کو پیارے ہوئے، وہ صرف 14 کی تعداد تھی. تو بہرحال ایک تاریخی جنگ تھی یہ، اور پہلی جنگ تھی اسلام کی. آمنے سامنے اسلام اور کفر پہلی مرتبہ آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جس کو قرآن پاک میں اس کا مستقل تذکرہ ہے. اب یہ موقع اور وقت نہیں کہ اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بھی کہا. بہرحال آج ہم اس مقدس اور بابرکت جگہ پہ آئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے ثابت قدمی کا مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی ثابت قدمی دے، اسلام کے لیے مرنے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کی جو ہے ہمت دے، طاقت دے، اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.